الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ عز و جل نے انسان کو یہ زندگی بڑے عظیم مقصد کے لیے عطا کی ہے، اور وہ مقصد اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ مالک کہتا ہے جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت پہ چلے گا وہ کامیاب ہے، اور کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ کی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کی فکر، ان کی سوچ ہمیشہ یہی بات ہوا کرتی تھی کہ کس طرح ہم اللہ کی جنت کے مہمان بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری صحابہ آئے یہ طے کر کے کہ پانی کا سوال کرنا ہے۔ مدینہ کے اندر کنویں نہیں، چشمے نہیں، مدینے میں چشمے پیدا ہو جائیں، ہمارے غلاموں کو پانی باہر سے بھر کے لانا پڑتا ہے۔ جب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کہا
اے انصاریوں مانگو جو مانگو گے آج اللہ عطا کر دے گا. اب سوچ کر تو آئے تھے, مانگنے کے لیے طے کر کے آئے تھے کہ پانی کا سوال کرنا ہے, لیکن جو ہی یہ گارنٹی سنی کہ جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا, فوراً رک گئے. کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سوچنے دیجئے, ہم سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں. سوچنے کے لیے بیٹھے تو ان میں ایک بچہ بھی تھا. وہ کہنے لگا سنو, پانی تو پھر بھی بھر کے لایا جا سکتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری اور گارنٹی دی ہے کہ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا, تو آؤ چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ انصار پہ رحم کر, انصار کے بیٹوں پہ رحم کر, انصار کے پوتوں پہ رحم کر, انصار کے غلاموں پہ رحم کر. جب ان کی نظر اللہ کی جنت پہ پڑ گئی, انہوں نے راتوں کی نیند, دن کا چین, زندگی کا ماٹو اور مقصد بنا لیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایم اپنے سامنے رکھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفات الصفوہ کے اندر ایک عظیم کمانڈر, عظیم مجاہد ابو قدامہ شامی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. ابو قدامہ شامی جہاد کے اندر کودنے والا, مار کے لڑنے والا, اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے جہاں جہاد کا وعدہ سنتا پہنچ جاتا. ایک دن حرم نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آ کر کہا ابو قدامہ تم نے اللہ کے لیے بہت جنگیں کی ہیں, ان جنگوں کے اندر کوئی بہترین واقعہ, عجیب واقعہ جو تمہیں محسوس ہوا ہو وہ سناؤ. ابو قدامہ کہنے لگے میں ایک مرتبہ رقہ شہر جو نہر فرات کے کنارے ہے, یہاں عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہم مدینے کے, حجاز کے, کوفہ کے کچھ شباب وہاں پر پہنچے. ہم نے دن کے اندر شہر رقہ میں پڑاؤ ڈالا, میں نے مختلف مسجدوں میں تقریریں کی, لوگوں کو اللہ کے لیے لڑنے پر اکسایا, ابھارا, پھر رات کو ایک منزل کرائے پہ لے کر سو گیا. کہا جب رات کا ایک پہر گزرا تو اچانک میرے گھر کا دروازہ کوئی بجا رہا تھا. میں حیران ششدر کہ یہ کون ہے, اس شہر میں اجنبی ہوں, مجھے جاننے والا کوئی نہیں, نہ کوئی دوست ہے نہ کسی سے معرفت ہے, کون ہے جو رات کے ایک پہر کے بعد میرا دروازہ بجا رہا ہے. کہا میں اٹھا, دروازہ کھولا تو سامنے برخے میں, پردے کے چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کھڑی ہے. میں اور پریشان, رات کی تاریکی میں یہ عورت. میں نے کہا اللہ کی بندی اللہ تجھ پر رحم کرے, تو کون ہے, کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی تو ابو قدامہ ہے. کہا ہاں میں ابو قدامہ ہوں. کہا تو نے ہمیں جہاد کے لیے آج پکارا اور جہاد کے لیے مال اکٹھا کیا؟ کہا ہاں. کہا میرے ہاتھ میں ایک تھیلا دیا, ایک رکا دیا اور چلی گئی. میں اندر آتا ہوں, چراغ کی روشنی میں اس رکے کو پڑھتا ہوں تو عجیب تحریر. کہنے لگی ابو قدامہ تو نے ہم سے مال مانگا ہے اللہ کے لیے, اور میں فقیر عورت ہوں, غریب عورت ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, لیکن میں نے اپنے سر کے بالوں کو کاٹ کر بالوں کی ایک رسی بنائی ہے, اور اس تھیلے کے اندر وہ رسی ہے. ابو قدامہ جب اللہ کے راستے میں تم نکلو اور کہیں پر اپنے گھوڑے کو روکو, میری اس بالوں کی رسی سے اس گھوڑے کے پاؤں کو باندھ دینا. ہو سکتا ہے اللہ میرے بالوں کو اپنے راستے میں گھوڑے کے قدموں میں دیکھ کر مجھے معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے. کہا میں حیران اس عورت پر, حالانکہ جو اس نے کام کیا ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اس طریقے سے بالوں کو کاٹ کر رسی بنانا, لیکن جنت کے لیے اس کی حب, جنت کے لیے اس کی محبت, جنت کے لیے اس کی طلب یہ عجیب تھی.
کہا صبح ہم نے فجر پڑھی، فجر پڑھ کے نکلے، ابھی ہم تھوڑے ہی راستے میں گزرے، پیچھے سے ایک نوجوان گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا اور آوازیں دے رہا، اے ابو قدامہ ٹھہر جاؤ، اے ابو قدامہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے بڑھو، میں ذرا اس کی بات سن لوں۔ وہ قریب آیا، چہرے پہ اس نے نقاب ڈالا ہوا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیری صحبت سے محروم نہیں رکھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا چاہتے ہو؟ کہا میں تیرے ساتھ نکل کر اللہ کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپنے چہرے سے نقاب کو اتارو، تمہیں دیکھ لوں، اگر تم جوان ہو قبول کر لوں گا اور اگر تم معصوم بچے ہو واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا تو چاند جیسا چہرہ، نوجوان بچہ، 15-16 سال اس کی عمر۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، تم معصوم بچے ہو، یہ جہاد بڑا عظیم عمل ہے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ کہا میری ماں نے مجھے یہ سبق پڑھا کے بھیجا تھا، بیٹا واپس نہیں آنا، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی، اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کہا تیری ماں کو میں کیا جانوں؟ کہا میری ماں وہی تو ہے جو رات کو آ کر تجھے تھیلا اور رسی دے کر گئی تھی، اور اس نے مجھے کہا بیٹا اللہ کے راستے میں جاؤ۔ میں نے کہا تیرا باپ زندہ ہے، جا اپنے باپ کی خدمت کر۔ کہا نہیں، پچھلے سال میرے باپ کو عیسائیوں نے قتل کیا، آج میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آیا۔ میں نے کہا چلو ہمارے ساتھ۔ وہ جب بھی چلتا خدمت کا موقع سارا اپنے ذمہ لیتا، جہاں رکتا ہماری خدمت کرتا۔ کہا وہ ایک جگہ پر کھانا بنانے کے لیے ہم رکے تو کہنے لگا میں تمہارا خادم ہوں، تمہارے لیے کھانا میں تیار کروں گا۔ لشکر کے پڑاؤ سے تھوڑے فاصلے پر پتھروں کو اکٹھا کر کے اس نے آگ جلائی، ان کے نیچے اوپر ہنڈیاں رکھی، لیکن سفر سے تھکا ہوا ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے کہا کہ وہ کھانا بنانے والا بہت دیر ہوگی نہیں آیا، جاؤ اس کی خبر لو۔ کہا جب میں اس کی خبر لینے کے لیے نکلا، کیا دیکھتا ہوں ہنڈیا چولہے پر ہے اور وہ پتھر سر کے نیچے رکھ کے سو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ بہت تھکا ہوا ہے، میں اس کو نہیں اٹھاتا، میں ہنڈیا خود ہی بنا لیتا ہوں۔ لیکن اچانک وہ بچہ مسکرانا شروع ہوا، مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل، ہنسی قہقہے میں تبدیل، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتا ہے، پھر ہاتھ کو نیچے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کل ظہر کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا چچا ہٹ جاؤ، کھانا میں بناؤں گا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں، پہلے تو بتا یہ تیرا ماجرا کیا ہے؟ تو سوتے میں کبھی مسکراتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، کبھی ہاتھوں کو پیچھے کرتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا ابو قدامہ یہ اللہ اور میرے درمیان ایک معاملہ ہے، اس کو پردہ رہنے دو۔ میں نے کہا نہیں، صحبت کا حق ہوتا ہے، مجھے بتا ہو سکتا ہے یہ واقعہ میرے لیے بھی ہدایت کا باعث بن جائے۔ کہا چچا میں سویا ہوا اور سوتے ہوئے میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، عجیب منظر جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، اور ایک محل کے سامنے سے گزرا، حسین و جمیل لڑکی ہے وہاں پر موجود، اور ایک ان میں سے میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ھذا زوج المرضیہ، یہ مرضیہ کا خامند، یہ مرضیہ کا زوج۔ میں نے اس سے کہا کیا تو مرضیہ ہے؟ کہنے لگی نہیں، اس محل کے اندر داخل ہو جا، اس محل کے اندر مرضیہ ہے، میں تو مرضیہ کی خادماؤں میں سے خادمہ ہوں۔ کہا میں اس محل میں داخل ہوا، سونے کا پلنگ جس پہ جنت کی ایک حور بیٹھی ہوئی، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیرے لیے اور تجھے میرے لیے پیدا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا میں کہاں ہوں؟ کہا تو جنت میں ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟
کہا میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی تیری جنت کی حور تیری بیوی ہوں. کہا میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, اس نے پیار سے میرا ہاتھ پیچھے کر کے کہا نہیں ابھی نہیں, کل ظہر کے بعد ملاقات ہوگی, کل ظہر کے بعد ملاقات ہوگی. میں نے اس سے کہا بھتیجے تو نے بڑی خیر دیکھی ہے, بڑی اچھی چیز دیکھی ہے. اس کے بعد ہم نکلے, کفار سے مقابلہ ہوا, صفیں سیدھی ہوئی, ہر کوئی اپنے پیارے کو اپنے قریب کر رہا, اپنے دوست کو اپنے قریب کر رہا. لیکن میں نے سوچا اس نوجوان کا تو کوئی نہیں. میں نے اس کی تلاش لشکر میں کرنی شروع کی تو کیا دیکھتا ہوں یہ بچہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہے. میں نے کہا بیٹا تجھے جہاد کا کوئی اندازہ ہے, کوئی تجربہ ہے؟ کہا نہیں چچا, اللہ کی قسم یہ میرا پہلا مقابلہ ہے کفار کے ساتھ. میں نے کہا اللہ کے بندے پہلی صف میں نہ ٹھہر, آخری صف میں ٹھہر. اگر فتح ہوئی تو بھی ہمارے ساتھ فتح پائے گا, اور اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو سب سے پہلے مقتول تو نہ ہوگا. میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا پیچھے کھینچنے کے لیے, کہنے لگا چچا کیا تم چاہتے ہو میں آگ میں جاؤں؟ میں نے کہا استغفر اللہ, آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا اور جہاد کے لیے آئے. کہا چچا اللہ نے اپنے قرآن میں کہا جب تم کفار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پھر تم میں سے جو پشت موڑ کے بھاگے گا وہ